جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ 9 کے ساتھ آج میں اور مراد آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہمارا ٹریول ویلاگ دیکھا ہے ان کے علم میں کہ ہم نے آج سے چند روز قبل پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جو ہم اپنے ایک پروفیشنل اسائنمنٹ کے سلسلے میں پنجاب کے 2 شہر گئے تھے۔ تو ان لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں پہ کس طرح کی چیزیں آبزرو کی ہیں، کہاں کہاں ٹریول کیا ہے۔ تو آج یہ جو پوڈ کاسٹ ہے ہماری، یہ بیسیکلی پوسٹ ٹریول جو ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اور جو بنیادی نقطہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 2 صوبوں کے نظام، یعنی پنجاب اور سندھ کے نظام میں جو فرق ہم نے محسوس کیا۔ ہم تقریباً 5 روز پنجاب میں رہے اور ہم نے مختلف چیزوں کو آبزرو کیا، اور جس کا کمپیریزن آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور دوران گفتگو 2-3 یا شاید غالباً 4-5 موضوعات ڈسکس ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ مراد کو گفتگو میں شامل کروں۔ مراد، آپ یہ بتائیں مجھے سب سے پہلے کہ آپ بھی میرے خیال سے کافی عرصے بعد میری طرح پنجاب گئے تھے، تو آپ نے وہاں کیا کیا چیزیں آبزرو کی اور آپ کو کیا لگا کہ پنجاب اور سندھ میں کتنا فرق ہے؟ جی عباس بھائی، سب سے پہلے تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں تمام ہی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بولا کہ کیسا رہا اور کس طرح کا آپ نے پایا سفر اپنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت تبدیلی تھی سندھ اور پنجاب کے نظام میں۔ اس کی اب بنیاد کیا بنی وہ تو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک تو سفر اس طرح اچھا ہوا کہ ہم دونوں ساتھ تھے، تو ہمیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے میں بڑا مزہ آیا۔ آپس میں گفتگو، نالجیبل گفتگو، جو کہ ہمیں کچھ سیکھ دے جائے، اور لوگوں کے لیے ہم نے بہت کچھ جمع کیا آپس میں مل کے جو ہم نے ڈسکس کیا، تو اس کو انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ میرے خیال ہے ایک سے زیادہ لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں تو سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی عباس بھائی۔ اور اس سفر کے دوران جو ہم نے خوشائن چیزیں جو دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں سفر میں مشکلات درپیش تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا مزہ آیا کہ میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ جب مشکلات ہوتی ہیں تو شاید سفر میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھا مراد، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم 1 by 1 چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہم نے آبزرو کی ہیں۔ پہلا نقطہ جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے ڈسپلن کا۔ پنجاب میں داخل ہوتے ہی جو ہم نے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آبزرو کیا یا نہیں کیا۔ میں نے یہ آبزرو کیا کہ پنجاب اور سندھ کے جو ڈسپلن میں وہ بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر آپ پنجاب کے کسی بھی شہر کے بازار میں نکلیں تو وہاں پہ آپ کو ایک خاص طور کا ایک ڈسپلن نظر آتا ہے۔ یعنی مثال اس کی میں ایسے دوں گا کہ جو پتھارے ہیں، یعنی جو ٹھیلے ہیں، وہ آدھی سڑکوں پہ نہیں لگے ہوئے، بلکہ وہ ایک خاص اپنی حدود کے اندر ہیں۔ جبکہ ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ جو ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، جو پتھارے لگے ہوتے ہیں، وہ سڑک کے اس حد تک آ چکے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پیدل گاڑی چلانا تو دور کی بات، پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں یکسر مختلف ہے صورتحال، وہاں پہ ایک خاص ڈسپلن قائم ہے اور ایک حدود کے اندر پتھارے لگے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹی دکانیں جن کو کہتے ہیں یا ٹھیلے جن کو کہتے ہیں، وہ ایک ڈسپلن کے اندر کام کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ چیز آبزرو کی مراد؟ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عباس بھائی، ڈسپلن کے ساتھ ساتھ کچھ ماحول میں اس طرح کی تبدیلی دیکھی کہ کراچی میں ہم ٹریول کرتے ہیں کیونکہ ہم ادھر رہتے ہیں، ادھر کچھ عجیب سکون، ٹریفک کے نظام میں بھی سکون تھا اور خاموشی تھی، اور تحمل پسندی تھی، لوگوں میں ہڑبڑی نہیں تھی جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ بائکس والے، رکشے والے، چنچی والے آپ کی گاڑی کو اوورٹیک کر دیتے ہیں اور پیچھے سے شور شرابہ بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے۔ میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ وہاں پہ اگر اوورٹیک بھی ہو رہا ہے تو اس کے بھی ڈسپلنس تھے، اس کی بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن تھے۔ اچھا، ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا اس میں
کہ ادھر کی روڈز چھوٹی ہیں بنسبت کراچی کی روڈ چاریں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن وہ بڑی ہونے کے باوجود ٹریفک جام ہونے کا باعث بنتی ہیں، اور اس کی وجہ پتا رہے ٹھیلے ریڑیاں. اچھا یہ بات نہیں ہے لوگ اپنا کاروبار کریں چیزیں کریں، لیکن اس کا یہ بالکل ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈسپلن سے آؤٹ کام کریں. لوگ آدھی آدھی روڈوں پہ اپنے ٹھیلے اور ریڑیاں لے کے آتے ہیں، اور رات میں جب وہ سمیٹتے ہیں، سمیٹنے کے بعد وہ جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو پیٹیاں شیٹیاں یہ وہ سبزی کی پھلوں کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی کیلیں وغیرہ بھی وہ روڈوں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جس سے اچھا مجھے آپ یہ سمجھائیں نا، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، مجھے یہ سمجھائیں کہ فرق کیا آپ نے محسوس کیا؟ کیا وہاں کے ادارے جو ہیں وہ بہتر انداز سے کام کر رہے ہیں، یا پھر وہاں کے جو رہنے والے ہیں جو شہری ہیں پنجاب کے، ان کے اندر شعور ہم سے زیادہ ہے؟ یہ فرق ہے کیا؟ جی بالکل شعور کا فرق ہے، اور شعور ہی بیدار کرتا ہے انسان کو. اور میں نے وہاں دیکھا جہاں ہم رکے ہوئے تھے ہوٹل میں، تو وہاں سامنے ہی آپ کی سولڈ بیس کمپنی جو ہے جو کچرا چنتی ہے اور اس ٹائپ کے کام کرتی ہیں، تو گاڑیاں لاتعداد سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور ڈیلی ان کی روٹین تھی انہوں نے کام کرنا ہے اور وقت سے پہلے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ عوام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا عوام اپنے آفس جا رہی ہے یا کسی کام سے نکل رہی ہے یا پارٹیز میں جا رہے ہیں تو وہ ان کے گاڑیوں کو بلاک کر کے وہاں صفائی کر رہے ہیں یا وہ کچرا چن رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں. جبکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کراچی میں کہ این آفس ٹائمنگ پہ جیسے ہی آفس آورز شروع ہوتے ہیں اور سڑکوں پر رش شروع ہوتا ہے، ویسے ہی یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کام کرنا یاد آ جاتا ہے، تو سارا کا سارا شہر کا جو ٹریفک ہے وہ یہ لوگ برباد کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی بھی شفیق موڑ پہ جب ہم کراچی میں داخل ہوئے ہیں تو شفیق موڑ پہ روڈ توڑا ہوا انہوں نے، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ 1 سال سے پہلے وہ اس کی مرمت کا کام کمپلیٹ اور وہ جس بےہودہ طریقے سے وہاں پہ انہوں نے ڈائیورژن دی ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے. بہرحال لیکن میں یہ کہوں گا کہ کراچی کی نسبت اس ٹائم، حالانکہ کراچی اگر دل کے ساتھ اور پر خلوص ہو کے اگر بنا دیا جائے تو اس سے اچھا شہر کوئی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے کراچی والوں کی کہ ہم لوگوں کو ایسے نظام میں لا کے ڈال دیا ہے کہ ہر کوئی بس یہاں آتا ہے اور لوٹتا ہے کھاتا ہے، لوٹتا ہے کھاتا ہے، اور کراچی ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا آپ نے روڈز کا ذکر کیا تو دوسرا نقطہ میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ہم 5 دن وہاں رہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا فیل کیا. 5 دن ہم وہاں رہے اور ہم نے 2 شہروں کا سفر کیا اور 1 شہر تو ہم بائی روڈ گئے. میں نے 5 دن میں کوئی ٹوٹی ہوئی سڑک وہاں پہ نہیں دیکھی، نہ ملتان میں نہ رحیم یار خان میں. آپ بتائیں آپ نے کوئی ٹوٹی ہوئی سڑک دیکھی 5 دن میں؟ نہیں بالکل عباس بھائی، یہ آپ کی بات سے متفق ہوں میں کہ ہم یہی حیران تھے اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے وہاں پہ کہ ایک تو سڑکیں گلیاں، ہم پیدل واکنگ پہ بھی نکل رہے تھے شام میں تو وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، پھر پلس ایک کچرے کا جو انبار جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھا. میں نے کہیں ایک تنکا نہیں دیکھا. اچھا اسٹریٹ ڈاگز وہاں پہ کہیں میں نے لاتعداد جیسے یہاں کراچی میں ہر جگہ ملتے ہیں اور ان کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، وہاں میں نے نہیں دیکھے. وہاں پہ اسٹریٹ ڈاگز بہت ساری دور کسی جگہ پہ اکا دکا دیکھ گئے ہوں تو وہ دیکھے ہوں گے. ادروائز بہت اچھا نظام پاکستان کا جو ہم نے چہرہ دیکھا وہ پنجاب جا کے دیکھا. اچھا اس کے علاوہ انفراسٹرکچر میں جو دوسری چیزیں شامل ہیں، جیسے میں نے آبزرو کیا وہاں پہ کہ جو پارکس ہیں، جو تفریحی مقامات ہیں، وہاں اس کی صورتحال بھی کراچی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. یعنی کہ یہ واضح آپ کو وہاں فیل ہوتا ہے کہ جو ان تفریحی مقامات کو چلانے والے ادارے ہیں وہ کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگا؟ بالکل ایسے ہی ہے عباس بھائی. میں آپ کو اس بات پہ یہ مثال دوں گا کہ آپ نے مداری دیکھا ہے نا، تو مداری کا کام کیا ہوتا ہے، وہ صرف ڈگڈگی بجاتا ہے اور وہ بندر کو نچا رہا ہوتا ہے اور بندر سے یہی بول رہا ہوتا ہے کہ لڑکا سسرال کیسے جائے گا، اور اس ٹائپ کی باتیں یہ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے. اور کیا کرے گا بندر، تو وہ بندر ناچ کے دکھاتا تھا. ایون کہ ہماری مثال اس بندر جیسی ہے ہمارے پاکستانیوں کی. اب تو پاکستان میں چینج آ گیا، آدھا جو ہے پنجاب الگ ہو گیا ہے، کراچی الگ ہو گیا ہے، تو ہم اسپیشلی کراچی کی بات کریں گے کہ اس بندر کے
جو ہے نا کریکٹر جیسی ہماری مثال ہے کہ اس بندر کو ڈگڈگی پہ نچاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بندر مار بھی کھا رہا ہوتا ہے. ٹرک کی بتی بھی تو ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے اس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. ہاں، لیکن کیونکہ ہم انسانی کیفیت میں ہیں تو ہم اس سے تشبیہ اس لیے دے رہے ہیں کہ بندر کی ایکٹیویٹی ہم جیسی ہیں. صحیح ہے، وہ پہلے انسان ہوگا کبھی ہم نے سنا تھا کہ بھئی انسان تھا بندر. تو لیکن وہ جو مداری ہے، اب ہمارے مداری کہاں ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اس عوام کو شعور نہیں ہے کراچی کی کہ یہاں مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول جو ہے 306 روپے ہو گیا ہے، نہیں نکلیں گے، نہیں بات کریں گے، ٹھیک ہے. مداری کی طرح وہ نکلتے اس لیے نہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور کا کام ہے. یہ وجہ بھی ہے، لیکن ان لوگوں کو وہی جو مداری والا ڈانس ہے نا اس کو لگا کے چھوڑ دیا کہ وہ جو ہر انسان ہے نا وہ اپنے پیٹ کے لیے جی رہا ہے، کھانا پینا سوچ رہا ہے، گھر کا پورا ہو جائے، ہمارے پیٹرول پورا ہو جائے، نوکری پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کی فیسز پوری ہو جائیں. لیکن ایک معاشرتی سسٹم ہوتا ہے نا جو انسان کچھ جب دنیا میں آتا ہے تو جو ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی. بالکل. دیکھیں سوشل ذمہ داریاں بھی ہماری ہیں نا، جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں جو عمل دخل رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اپنے گھریلو معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ہمارے ایک معاشرتی ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں غلط کو غلط ثابت کرنا ہے، بولنا ہے، اس پہ آواز اٹھانی ہے، اور کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اس جگہ پہ کھڑے تو ہوں جا کے کہ نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے. ہم بولتے ہی نہیں، ہم سنتے ہی نہیں اس کو، ہمیں اس بندر کے مداری کے ڈانس کی طرح لگا دیا، ہم لوگ ناچ رہے ہیں اور ناچتے چلے. دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ مزاج ہے کہ آواز کوئی اور اٹھائے، جیل کوئی اور جائے، FIR کوئی اور بھگتا ہے، دھرنے کوئی اور دے، ان کے جلسے کوئی اور کرے، ہم بیٹھ کے گھر میں جو ہے نا وہ خبریں دیکھیں اور یہ تبصرے کرتے رہیں بیٹھ کے کہ یہ ملک کتنا خراب ہو گیا ہے، یہاں کا نظام کتنا برباد ہو گیا ہے. ہم بالکل تیار نہیں ہیں اپنے لیے کھڑے ہونے کے لیے اور کسی بھی قسم کے احتجاج میں شریک ہونے کے لیے. بہرحال یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. اچھا، لیکن آپ کی قطع کلامی کروں گا اس بات پہ، مجھے ایک دو لوگوں کی بات یاد آ گئی کہ کافی مسائل کراچی میں ہیں، پورے پاکستان میں ہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے. تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آ کے ایسے ہی زبردست طریقے سے تقاریر کرتے ہیں آگے کہ ان کو چاہیے ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، اور ان کو چاہیے یہ کر لیں، اور سب کو نکلنا چاہیے، اور اس پہ ایک آواز بننا چاہیے، اور یہ کرنا. اب میرا سوال اس انسان سے یہ تھا اس ٹائم بھی کہ آپ گئے، آپ نے کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں وہ صرف باتیں کرے گا. یہ بات تو ہم اپنی ذمہ داری تو پوری نہیں کر پا رہے، اور ہم تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں، تنقید برائے اصلاح نہیں ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم کراچی والے اس ٹائم پسے میں، تو ہمیں تمام ہی لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر پنجاب بہتر ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا بہتر ہو سکتا ہے، تمام صوبوں میں بہتری آ سکتی ہے، تو کراچی میں کیوں نہیں؟ یہ کراچی ہب ہے، یہاں پورٹ بنا ہوا ہے، یہاں پہ سارا بزنس ہوتا ہے، یہاں پہ ساری چیزیں، ہمارے پاس سمندر جو ہے لوگ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی محتاج ہیں، ہم پریشان ہیں. ہمارے ٹریفک کے اندر ایک انتشار ہے، آپ گاڑی لے کے نکلیں، آپ بائک لے کے نکلیں، کچھ بھی لے کے نکلیں، ایک انتشاری کیفیت ہوگی کہ آپ پریشان ہوں گے کہ گھر پتہ نہیں پہنچوں گا، نہیں ہر آدمی جلدی میں. ہاں. اچھا ایک اور نقطہ مراد آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ کراچی سے بہت زیادہ بہتر صفائی کا نظام ہم نے وہاں دیکھا. یعنی جو سڑکوں کی صفائی ہے وہ ریگولر بیسس پر ہو رہی ہے، ایون کہ جو محلے ہیں وہ بھی جو ہے نا کافی صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کسی پوش ایریا کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ملتان کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ملتان سے لے کر رحیم یار خان تک کا جتنا سفر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور پورے رحیم یار خان کی بات کر رہا ہوں. صفائی کا نظام ہم نے دیکھا کہ بہت بہتر ہے، اور جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ ہم 4-5 دن میں یہ ڈھونڈتے رہے کہ کہیں پہ ہمیں کچرا کنڈی نظر آئے، جو کراچی میں ہمیں ہر گلی کے کونے پہ نظر آتی ہے بدقسمتی سے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل عباس بھائی، وہاں پہ عوام کو یہ شاید شعور دیا گیا ہے یا انہوں نے کیپچر کر لیا اس بات کو کہ ہمیں اپنے گھروں میں جس طرح صفائی رکھنی ہوتی ہے اسی طرح اپنے گلی محلوں میں بھی رکھنی ہے، تو انہوں نے رکھی نہیں ہے. تو اور دیگر بات یہ ہے کہ وہاں صفائی تو صفائی ہے، وہاں بجلی نہیں جا رہی، سب سے بڑی بات وہاں پہ اور دوسری بیسک نیسیسٹیز جو ہیں یا جو قوم کو عوام کو ملنی چاہیے، ایک عام انسان کو ملنی چاہیے، وہ ادھر پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور کراچی کے بہت سارے ریزیڈینشل یہاں کے رہائشی وہاں شفٹ ہو گئے صرف اسی بات پہ
کہ ادھر ان کو سکون ہے, ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے, وہاں پہ کھانے پینے کا سسٹم اچھا ہے, وہاں ہم کھانا کھانے ہوٹل میں رکے تو ہمیں روٹی اچھی ملی, ہمیں کھانا اچھا ملا, اور ایون کہ وہاں پہ سسٹم جو ہے, ہم ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک پولیس والا آیا, سامنے ہی تھانا تھا, شاید آپ اس کو نوٹ کیا ہو آپ نے, جی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے یہ واقعہ. کہ پانی جو ہے وہ لینے آیا بوٹل کے اندر, اور اس ہوٹل کے آنر نے جو روک دیا اس پولیس والے کو کہ بھائی پانی کیوں لینے آ گئے یہاں سے ہمارے ہوٹل سے, تو اس نے بولا کہ بھائی وہ پانی ختم ہو گیا ہے تھانے میں تو اس لیے پانی. تو یعنی وہاں پہ, اور اگر یہاں پہ کوئی ہوٹل والا پوچھ لے پولیس والے سے کہ پانی لینے کیوں آئے ہو, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا تو سب سے پہلے تو چھوڑ دیں, کیا ہوگا, آگے بڑھتے ہیں. اچھا, ایک اور نقطہ جو میرے ذہن میں ہے, جو میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے, کہ ہم بنیادی طور پہ جس کام سے گئے تھے اس میں ہاسپٹلس کا جو تھا وہ کافی عمل دخل تھا. ہم کافی سارے ہاسپٹلس کا ہم نے وزٹ کیا, تو میں نے یہ فیل کیا کہ وہاں پہ جو ہاسپٹلس کا نظام ہے وہ بھی کافی بہتر ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ یکسر مختلف ہے کراچی سے. سندھ کا تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ پرسانے حال ہی کوئی نہیں ہے. میں کراچی کی بات کروں گا کہ ہمارے کراچی کے جو سرکاری ہسپتال ہیں وہ ایک تو ہیں ہی گنے چنے, میرے خیال ہے 2 یا 3 ہیں کراچی میں بڑے ہاسپٹل سرکاری, ویسے محلے کی سطح پر بھی ہیں لیکن جو بڑے ہاسپٹل ہیں کراچی میں سرکاری وہ 3 یا 4 ہیں. ان کا جتنا برا حشر ہے کہ یا تو وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, اور اگر ڈاکٹر ہے تو پھر وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں. جبکہ ہم نے پنجاب کے جو 2 شہروں کے ہم نے سرکاری ہاسپٹل دیکھے وہ بہت بہتر حالت میں فنکشن کر رہے ہیں, وہاں پہ مریضوں کو ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں اور دوائیاں بھی اویلیبل ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل عباس بھائی, رحیم یار خان جب ہم گئے تو میں اس ہاسپٹل سے شیخ زاید سے جب ہم نکلے تو نکلنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایریا سا بنا ہوا ہے وہاں پہ, اور بڑا صاف ستھرا سا ایریا ہے. اس کے اندر ایک کمیونٹی وائز جو ہے نا انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس میں تمام ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, فارمیسیز اویلیبل ہیں, آپ کو 24 آورز جو ہے نا وہاں سروسز ملیں گی. اب وہ ایریا مجھے یاد نہیں ہے کون سا ہے. وہ جس طرح فوڈ اسٹریٹس کا کانسیپٹ ہے نا, جی جی اس طرح وہ کلینک اسٹریٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ سارے ڈاکٹر, سارے میڈیکل سٹورز, بڑے بڑے جتنے بھی برانڈز ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ وہ سارے وہاں اویلیبل ہیں. اس طرح کا وہاں نظام ہے. تو یہ سسٹم تو ہم ادھر بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ہم نے بھی سوچا تھا, ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ کریں یا بات کریں, یا جو ہمارے اوپر سطح پہ ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمارے ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا جائے. مثال کے طور پہ پتاروں کے لیے ایک گراؤنڈ مختص کیا جائے یا ایک اسپیس مختص کیا جائے کہ وہاں پہ یہ بیچارے اپنا کاروبار کر سکیں, نہ کہ ان کے کاروبار کو بند کیا جائے, ان کو کاروبار کی جگہ دی جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے میڈیکل ہو گیا, ان کے لیے بنایا جائے میڈیکل کے لیے. جیسے ہمارے یہاں پہ آرام باغ ہے, آرام باغ پہ اچھی خاصی دوائیوں کی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. اب یہاں سے کون شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جائے گا؟ تو ہر ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ سطح پہ, ضلعی سطح پہ ایک اس طرح کی مارکیٹس بننی چاہیے, میڈیکل کی الگ, شاپنگز کے لیے الگ, آپ کی جو ہے گروسری کے لیے الگ, تو پھر جا کے سسٹم بنے گا. اور اسی تناظر میں عباس بھائی آپ سے ایک سوال میں خود کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے سارا سسٹم تو دیکھ لیا وہاں پہ, لیکن سندھ اور پنجاب کے اندر اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ اچھا مراد, میں نے جو انالیسس کیا اور جو آبزرو کیا نا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں, سیاسی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں, تو پنجاب میں جتنے بھی حکمران آئے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, اور ایون کہ جو ڈکٹیٹرز آئے نا ہمارے ملک میں, ان میں بھی اور سیاستدانوں میں بھی ایک چیز مشترک رہی, اور جس کو کہتے ہیں نا نیشنل پالیسی, وہ وہاں پہ پنجاب میں یہ رہی کہ جو بھی آئے گا وہ ڈیولپمنٹ کا کام کنٹینیو کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر پولیٹیکل پارٹی اے نے کوئی کام شروع کیا ہے تو پولیٹیکل پارٹی بی جب اقتدار میں آئے گی تو وہ اس کو روک دے گی اور وہ کوئی اپنی نئی اسکیمز کا آغاز کر دے گی. وہاں پہ جو ہے نا پالیسیز میں کنٹینیوٹی میں نے فیل کیے کہ ہے, چاہے ڈکٹیٹر رہے ہوں چاہے سیاستدان رہے ہوں,
انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ جو پنجاب کی جو ترقی ہے نا اس کے اندر کوئی رکاوٹ آئے. ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب پہلے سے بہتر رہا، جبکہ سندھ پہ اگر آپ نظر ڈالیں، سندھ پہ اور بلوچستان پہ، تو یہاں کے جو بھی سیاستدان کسی بھی پارٹی کے، ویسے تو ایک ہی پارٹی ادھر جو ماشاءاللہ اقتدار میں ہے پچھلے 15 سالوں سے، اور اس کے علاوہ بھی وہ 2 باریاں اور بھی لے چکے ہیں، تو ان کی جو توجہ ہے وہ کبھی بھی ڈیولپمنٹ پہ ہم نے نہیں دیکھا رہی ہو. خاص طور پہ کراچی تو بالکل لوارث ہم نے دیکھا. کراچی کی جو مقامی سیاسی جماعت ہو وہ بھی جب منتخب ہوئی تو ایسا کوئی خاص یہاں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوا ہے، لیکن جس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی کراچی جیسے بڑے شہر کی وہ نہیں ہوا یہاں پر. اچھا، سندھ میں جو پارٹی اقتدار میں یہاں رہی مسلسل کئی سالوں سے، ان کی توجہ بھی سندھ کی ترقیاتی جو حالت ہے یا جو منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھانے میں نہیں رہی. یہاں پہ نظام دن بہ دن خستہ حالی کا شکار ہوتا رہا، جبکہ سندھ میں جیسے میں نے کہا کہ جو آتا رہا اس نے اس پالیسی پہ کام کیا کہ پنجاب کو ہمیں پہلے سے مزید بہتر بنانا ہے. تو میرے خیال سے یہ فرق ہے دونوں صوبوں کے اندر، جس کی وجہ سے سندھ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گیا. نہیں، اور دوسری بات آپ نے بڑی اچھی بات بولی، مجھے لگتا ہے غیرت کا بھی بڑا کردار ہے اس میں، کہ عوام کو غیرت مند عوام جو ہے نا ہمیشہ وہ ترقی پاتی ہے. اس میں ہماری عوام کی غیرت نہیں جاگ رہی کہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے گھر میں آگ لگا دی گئی ہے، ہمارے شہر میں. حالانکہ مجھے یاد ہے، خیر میں نے پرسنلی تو نہیں دیکھی، کہ بلیک اینڈ وائٹ دور میں ڈبل ڈیکر چلتی تھی کراچی کے اندر اور ہمارے پاکستان میں. اس دور میں ترقی کا یہ عالم تھا کہ بس کے اوپر ایک بس ہوتی تھی، وہ چلتی تھی، میں نے دیکھی ویڈیوز اور ہسٹری پڑھی. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ انسان کے اوپر بس چڑھ جاتی. پہلے بس پہ انسان چڑھتا تھا اور اب انسان کے اوپر بس چڑھ جاتی ہے. اتنا بدحال سسٹم ہو گیا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے پھر گپ شپ رہے گی. کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چینل کو سبسکرائب کریں گے، کامنٹس کریں گے، تو ہماری انرجی بڑھے گی اور ہم آپ سے اور ڈسکشن کریں گے اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. تو آپ لوگوں سے ابھی کے سیشن کے لیے اختتام چاہتے ہیں اور اللہ حافظ. تھینک یو.